میں ذرا عمر فاروق صاحب کو لے لوں. عمر صاحب یہ تو سارا کا سارا بیانیہ جو ہے یہ تو پی ٹی آئی کے خلاف جا رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی بے روزگاری بڑھ گئی ہے, امپورٹ ختم کر دیا ہے, ریمیٹنسز بڑھ گئے ہیں, تو ان کا تو کوئی کریڈٹ ہی نہیں ہے, آپ لوگ تو کام ہی نہیں کیا 2-2.5 سال میں. جی نہیں محسن بھائی, میں رانا صاحب کی کچھ باتوں سے متفق بھی ہوں. بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے, مہنگائی بڑھی ہے, بے روزگاری بھی ہوئی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں جو بات سچ ہے اس کو ماننا چاہیے, لیکن کیا اس کی ذمہ داری کیا ساری پی ٹی آئی کے اوپر آتی ہے, کیا عمران خان کے اوپر آتی ہے؟ مجھے بتائیں. جو انہوں نے لاسٹ 20 سے 30 سال سے زیادہ کے عرصے میں گاہے مختلف طریقے سے یہ کیا سیاست میں نہیں رہے, کیا ان کے پاس پاور نہیں رہی, کیا چھانگا مانگا کی سیاست کس نے شروع کی تھی؟ نواز شریف صاحب نے جو سیاست کا سفر کہاں سے شروع کیا تھا مجھے بتائیں نا. ابھی اگر ہم بولیں گے اس کے اوپر بحث کریں گے تو یہ بڑی لمبی بحث ہو جائے گی. میرا اس میں بڑا ایک سمپل سوال ہے, ایز اے نیشن کیا جو لندن کے جو فلیٹس ہیں, جو منی ٹریل اگر مانگی ہے پاکستانی قوم نے یا عدالتوں نے, تو کیا وہ گناہ کیا ہے؟ کیا ان کو نہیں دکھانی چاہیے تھی؟ کیا ان کو اپنی ساری انویسٹمنٹ پاکستان میں نہیں رکھنی چاہیے تھی اگر ان کے جینون پیسے تھے؟ کیا ان کو کک بیکس نہیں آئی جس کیس میں آج حمزہ شہباز اور شہباز شریف اوریجنلی کیس میں اندر ہیں؟ کک بیکس ان کے اکاؤنٹس میں, ایک رانا ثناء اللہ نے تو ایک پروگرام میں یہ کہہ دیا تھا, مان لیا تھا کہ میرا ملازم ہے, اس کے اکاؤنٹ میں میں 2 کروڑ ڈالوں 3 کروڑ ڈالوں, کس قانون کے تحت آپ پکڑو گے؟ تو مجھے بتائیں, یہ بہت سی چیزیں تو ایڈمٹ کر رہے ہیں خود ہی, اور قوم کو بیوقوف بنا رہے ہیں, ٹھینگا دے رہے ہیں قوم کو. بالکل یہ کہہ رہے ہیں جی کون سا بیانیہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو بچانا ہے اور اقتدار میں لانا ہے, اور یہ بالکل اس قوم کی ترقی نہیں چاہتے. اور دیکھیں یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان آگے بڑھے, اور یہی اگر یہ 20 سے 30 سال کے اندر سیاست میں تھے, 10 سال سے لاسٹ نون لیگ پنجاب میں تھی, پہلے پیپلز پارٹی رہی ہے, پھر نون لیگ آئی ہے, کہاں ملک چلا گیا ہے؟ کیا ملک میں کیا لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ختم ہو گئی تھی؟ کرپشن ختم ہو گئی تھی؟ کیا مہنگائی ختم ہو گئی تھی؟ کہاں چلا گیا تھا پاکستان؟ کیوں قوم نے ووٹ دیے پی ٹی آئی کو؟ 5 سال رانا صاحب بالکل ویٹ کریں, 5 سال کے بعد میں آپ کا حق ہے, آپ کا رائٹ ہے, جلسے کریں, ہمیں بالکل آپ کرٹیسائز کریں ہماری جو غلط پالیسیوں کی. لیکن ظاہری بات ہے ہماری ایک حکومت نہیں آئی ہے, ہم بہت سی چیزوں کو ابھی بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ ایک سسٹم ہے, ایک سسٹم کو ایک کرپٹ مافیا کی عادت پڑ چکی ہوتی. لیکن ظاہری اگر آج ملک میں ایک جو ہماری لیڈرشپ, ایک ایماندار لیڈرشپ آئی ہے, خان صاحب کے اوپر میں نہیں سمجھتا. محسن بھائی اگر آپ دل کے اوپر ہاتھ رکھ کر مجھے جواب دیں, کیا آپ کو ڈاؤٹ ہے خان صاحب کہ وہ کرپٹ ہیں؟ مجھے بتائیں ذرا, کیا وہ کرپٹ ہیں؟ نہیں, وہ اس کی کرپشن پہ تو دیکھیں نا کہ جی بہت سارے لوگ جو ایون کہ ان کے جو اپوننٹ ہیں وہ بھی اس پہ وہ کہتے ہیں کہ جی وہ مطلب متفق ہیں کہ خان صاحب پہ کرپشن کا کوئی الزام نہیں ہے. لیکن خان صاحب کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا, اس پہ آپ خسرو بختیار ہو گیا, جہانگیر ترین ہو گیا, اس پہ ان کے جو ایڈوائزر ہیں ندیم بابر ہو گیا, عمر ایوب ہو گیا, تو یہ پھر ترین صاحب بیانیہ تو سارے چینج آ رہے ہیں. مطلب آپ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہتے تھے, ان کو آپ نے ساتھ ملا لیا. تو یہ تو ساری چیزیں مکس ہو رہی ہیں جی. خان صاحب کی ایک جو اکیلی جو ان کی کریڈیبلٹی ہے, ان کا کرپٹ نہ ہونا ہے, وہ اس چیز کی دلیل نہیں ہے کہ جی وہ ملک کو اوپر لے کے جائیں گے. آپ کی بات ویلڈ ہے کہ جی مہنگائی ہو گئی جی, بے روزگاری ہو گئی, لیکن ہماری نئی حکومت ہم اس کو ٹھیک کر رہے ہیں, ٹھیک کر بھی رہے ہوں گے, لیکن جو سپیڈ ہے نا جی آپ کی, اس سپیڈ میں بہت تباہی ہو جانی ہے. آپ کے ٹھیک کرتے کرتے ملک کی بہت تباہی ہو جانی ہے. نہیں ترین صاحب میری بات سنیں نا, میں نے ایک کویسچن کیا تھا, اگر وہ ایماندار ہیں, اگر خان صاحب ہی لیڈر ہیں, وہی کپتان ہیں پی ٹی آئی کے, اگر پی ٹی آئی کو ووٹ ملے ہیں تو ان کی وجہ سے ملے ہیں, کسی دوسرے بندے کی وجہ سے نہیں ملے. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ چیزیں اگر کنٹینیو چلیں گی, حکومت 5 سال پورے کرے گی, تو انشاءاللہ اگر ہماری پارٹی میں بھی اگر کوئی چور لوگ ہوں گے تو وہ بھی بھاگ جائیں گے, کیونکہ خان صاحب کسی کو بخشنے والے نہیں ہیں, کسی کو رائے دینے والے نہیں ہیں. چیزیں انشاءاللہ میرٹ کے اوپر بہتر ہوں گی. جی بہتر ہو جائیں گی. اچھا